بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میں حکیم محمد حنیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم محمد حنیف خان۔ ہمارا موضوع ہے مقالہ سوم کا فصل سوم، جو اسباب ممرضہ کے بارے میں ہے، اور اسباب ممرضہ مشہور 3 اقسام ہے: سبب بادی ہے، سبب سابقہ ہے، اور سبب واصلہ ہے، اور ان کا جو محل عمل ہے وہ بھی 3 طرح کے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں سوء مزاج، جو مکمل ختم ہو چکا ہے، دوسرے کو کہتے ہیں مرض ترکیب، اور تیسرے کو کہتے ہیں تفرق اتصال۔ مرض ترکیب کے تقریباً 3 اقسام ہم بیان کر چکے ہیں، 8 سے 9 اقسام تھے۔ مرض ترکیب کی 8 سے 9 اقسام ہے، جن میں سے آج انشاءاللہ ہم چوتھے کو ذکر کریں گے، اور باقی ماندہ کو بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سب کو ذکر کر دیں، نہیں تو کچھ آج ذکر کر دیں گے، کچھ کل کر دیں گے۔ مرض ترکیب کی چوتھی قسم ہے اسباب سدہ، یعنی کہ وہ اسباب جو مجاریوں میں، جو نالیوں میں سدے پیدا کرتے ہیں۔ اور اسباب سدہ کل 5 ہیں، مجاریوں میں سدے پیدا کرنے والے اسباب 5 ہیں۔ اس میں سے پہلے سبب کو کہتے ہیں کوئی بیرونی سبب ہو، یعنی کہ کوئی باہر سے سبب آ کر اس مجاری، اس نالیوں میں، آج کی اصطلاح میں وینوں میں آ کر پھنس جائے، اور اس سے جو خون کی سپلائی ہوتی ہے وہ معطل ہو جائے، اور وہ اس مجاری میں سدہ پڑ جائے، جیسے کہ تیر یا کوئی رسی سے کس کے باندھنا وغیرہ جو بھی ہو۔ دوسری قسم کو کہتے ہیں زخم کا بھرنا۔ زخم کے بھرنے سے مراد یہ ہے نا، کوئی ایسا زخم ہو جو مجاری خون کے نالی کے ساتھ ہوا ہو، اور اسی مجاری میں زخم اتنا گہرا ہو کہ وہ زخم کے بھرتے بھرتے اسی کو کیا کر دیا جائے، مکمل بند کر دیا، اسی میں مجاری میں سدہ پڑ جائے اس زخم کے بھرنے کی وجہ سے۔ تیسرے کو کہتے ہیں ورم، یعنی کہ اس مجاری کے ساتھ کوئی ایسا ورم، ایسا پوڑا نکل آئے کہ وہ بڑھتا رہے، بڑھتا 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 مجاری کو بالکل کیا کر دے، بند کر دے۔ چوتھے قسم کو کہتے ہیں قبض۔ مجاری کے اندر، قبض میں مطلب سکیڑ، کے مجاری کے اندر اتنا سکیڑ پڑ جائے کہ وہ اتنا سکڑ جائے، مجاری، وہ رگ، وہ وین اتنی سکڑ جائے کہ وہ آگے خون کو سپلائی نہ کر سکے، یعنی کہ خون کو بند کر دے۔ یہ بھی سوتے کا ایک قسم ہے۔ اور 5ویں سبب کو کہتے ہیں قوت ماسکہ کے زیادتی، یعنی کہ مجاری کے اندر جو اپنی قوت ماسکہ ہے وہ اتنی سخت ہو جائے، کہ وہ اتنی شدید ہو جائے کہ وہ آگے خون کو پاس نہ کر سکے۔ یہ بھی سدے کا ایک اور قسم ہے۔ 5 قسم وہ اسباب، وہ قسمیں جو سدہ پیدا کرتے ہیں، مختصر مگر اہم 5 ہم ذکر کر چکے ہیں، یا ان 5 کا ذکر ہو چکا ہے۔ اسباب مرض ترکیب کی 5ویں قسم ہے اسباب خشونت۔ مرض ترکیب کی 5ویں قسم ہے اسباب خشونت، یعنی کہ وہ اسباب جو کسی عضو میں کھردراپن پیدا کر دیں۔ یہ 2 قسم پر ہو، یا تو وہ داخلی ہوں گے یا وہ خارجی ہوں گے۔ اگر داخلی ہے تو اس کا مثال یہ ہے کہ کسی تیز مادے کا کسی عضو کے اوپر گرنا، یا وہ خارج ہوگی جیسے کہ دخان یا غبار، مطلب گرد و غبار، دھواں۔ اسباب مرض ترکیب کی 6ٹھی قسم ہے اسباب ملاست۔ اسباب ملاست اس کو کہتے ہیں کہ کسی عضو کو چکنا کر دینا۔ تو عضو کو چکنے کر دینے کے جو سبب ہے وہ بھی 2 طرح کے، یا تو وہ اندرونی ہوں گے یا وہ بیرونی ہوں گے۔ اندرونی کی مثال کسی لیسدار مادے کا کسی عضو کے اوپر، خشک عضو پر گرنا اور اسے چکنا کر دینا۔ اور بیرونی سبب یہ ہے کہ جیسے کہ کسی موم کو کسی روغن کے ساتھ پگھیل کر اور اسے خشک عضو کے اوپر لگا کر اسے چکنا کر دے۔ 6ٹھی قسم اسباب مرض ترکیب کی 7ویں قسم ہے مقدار کی زیادتی یا عدد کی زیادتی۔ اسباب مقدار کی زیادتی یا تو وہ اندرونی ہوگی یا بیرونی ہوگی۔ اگر اندرونی ہوگی تو وہ کثرت مادے کی اعتبار سے ہوگی، چاہے مادہ اچھا ہو یا برا، یا وہ کثرت ہوگی قوت جاذبہ کی مقدار۔ قسم دوم کے کہتے ہیں قوت جاذبہ کی شدت۔ قوت جاذبہ کی شدت سے مراد ہے کہ اعضاء کے اندر مواد کا کثرت سے چلے جانا۔ تو اسی کے ساتھ آج ہم سبق یہاں پر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ کل تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے، اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور ہمیں اپنے مفید